نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اور خوشرنجی گزشتہ پیغمبروں نے اپنی امت کو دی، تاکہ ہفتے 7 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں تو لوگ انہیں پہچانیں اور ان پر ایمان لا کر دین حق پر گامزن ہو۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کے متعلق پیشن گوئیاں ہزاروں سال قبل کر دی تھی، نیز ان پر نازل کی گئی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی نشانیاں اور آخری نبی کے ساتھیوں یعنی آپ کے اصحاب کا ذکر بھی ملتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کے مددگار بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب نے جب دین کی اشاعت کا کام شروع کیا تو یہود و نصارہ نے ان کی نشاندہی کی اور ان کی کتابوں میں لکھی گئی باتیں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے دین کی خاطر جو قربانیاں اور شہادت دی وہ بھی ان یہود و نصارہ پر آیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام حسین ابن علی نے میدان کربلا میں اپنا خون بہا کر انسانیت کو باطل کے آگے نہ جھکنے کا ایک زبردست پیغام دیا، جو تا قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق پچھلے امتوں میں آنے والے اور مرتبے کی بھی آگاہ کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انبیاء کرام ایک لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سارے معجزات عطا کی گئی، جو شہادت ان معجزات میں ایک عظیم معجزہ ہوا کا آپ کے لیے مسخر ہونا ہے۔ ہوا کو آپ علیہ السلام کے تابع بنا دیا گیا تھا۔ آپ اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو شام تک استخر پہنچ جاتے اور 2 شہروں کے درمیان اتنی تیز رفتاری سے سفر کیا کرتے تھے جس کے درمیان تقریباً 1 ماہ کی مسافت ہوتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فرش پر بیٹھے تھے اور ہوا اس فرش کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ جب اس تخت کا گزر صحرائے کربلا کے اوپر سے ہوا تو میدان کربلا کی ہوا نے فرش کو 3 مرتبہ ایسی حرکت دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرنے کا خوف ہوا۔ اس کے بعد ہوا ٹھہر گئی اور فرش زمین پر اترا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر عتاب کیا کہ وہ کیوں ٹھہر گئی، کیا سبب تھا؟ ہوا نے عرض کی کہ اس کا سبب یہ تھا کہ اس زمین پر حسین شہید ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، حسین کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا، حسین آخری نبی احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم اور فرزند ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کا قاتل کون ہے؟ ہوا نے کہا، ان کا قاتل روئے زمین کا بدبخت ترین شخص ہوگا، سب اہل آسمان و زمین اس پر لعنت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور قاتلان حسین پر بہت لعنت کی۔ تمام جن و انس اور جانوروں نے آمین کہی۔ اس کے بعد ہوا پھر چلنے لگی اور فرش کو زمین سے اڑا لے گئی۔